بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب لا یمسک ذکرہ بیمینہ اذا بالا، یعنی جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ حدیث نمبر 154۔ عبداللہ بن ابی قتادہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہ پکڑے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نہ برتن میں سانس لے۔ اگلا باب ہے الاستنجاء بالحجارہ، یعنی ڈھیلوں سے استنجا کرنا۔ حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیا اور آپ قضائے حاجت کے لیے نکلے اور آپ مڑ کر ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے لیے ڈھیلے تلاش کرو تاکہ میں ان سے استنجا کروں، یا اسی قسم کا فکرہ فرمایا، اور نہ ہڈی اور نہ لید میرے پاس لانا۔ چنانچہ میں اپنے کپڑے کے کونے میں کچھ پتھر آپ کے پاس لے آیا اور انہیں آپ کے پاس رکھ دیا، اور پھر میں آپ سے ایک طرف ہو گیا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ انہیں استعمال میں لائے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے استنجا میں پانی استعمال کرنے پر زور دیا ہے، انہوں نے بعض حالات کی مجبوری مد نظر نہیں رکھی اور بہتوں کو نماز جیسی اہم فرض کے ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے اندر ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے۔ جب پانی نہ ملے تو ڈھیلے، پتھر، ہر ایک ایسی چیز سے جس سے آلائش دور ہو سکتی ہو استنجا کرنا جائز ہے۔ استنجا جو نحو سے ہے کہ معنی ہے غلاظت دور کرنا، خواہ کپڑے سے ہو یا کاغذ یا پتھر سے، مگر ہڈی اور لید نہ ہو۔ ناپاک سے پاکیزگی حاصل کرنے کو شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ فطرت رد کرتی ہے۔ رکس اور رز ایک ہی ہیں، یعنی یہ لید ناپاک ہے۔ ڈھیلوں وغیرہ سے استنجا کرنے کے یہ معنی نہیں کہ پانی ملنے پر طہارت نہ کی جائے، بلکہ یہ تو مجبوری کی حالت میں جواز کی ایک صورت ہے۔ جب پانی ملے تو پانی سے طہارت کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔